اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ احباب جس توجہ کے ساتھ یہ ہمارا تاریخ کا سفر ملاحظہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اس میں کچھ تجاویز بھی آئی ہیں، اور وہ ساری تجاویز بصر و چشم، کوئی ہم اس کے اندر جو ہے قیل و قال نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ نہ اس پہ کوئی ہم جو ہے کوئی ایگزیجریٹ کرنا یا دلالت دینا یا کچھ کرنا کوئی نہیں کر۔ ہم آپ کے سارے جو اس کے اندر آپ نے ہمیں سجیشن پیش کیے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھ کر آئندہ اپنی اسپیچز کو امپروو کریں گے۔ آپ کی توجہات کا بہت شکریہ۔ آج کی جو ہمارے موضوع ہے، ہم گزشتہ سے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آگے چلیں گے کہ جس وقت مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا یورپ میں ہسپانیہ کے سانحے کے بعد، جسے کہتے ہیں فال آف غرناطہ، تو اس میں ان کے اندر یہ پورا رومن امپائر جو تھا، یہ سب مل کے انتہائی نفرت کے ساتھ مسلمانوں کو گھر گھر ڈھونڈ رہے تھے اور نکالتے تھے اور قتل عام کرتے تھے، جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا کہ کتنے ایکڑوں میں چرچ جو بھی انہوں نے کھولا ہے عوام کے لیے، جس کے اندر پورا چرچ مسلمانوں کی ہڈیوں سے بنا ہے، اور ایسے پتہ نہیں کتنے چرچ ہوں گے۔ یہ نفرت کا عالم آپ دیکھیں کہ آج تک آپ نے انسانیت میں یہ یا تو وہ مینارے بناتا تھا چنگیز خان، اور انہوں نے اپنے مذہب کے ساتھ اس نفرت کو جوڑا، تو اس قدر نفرت کا عالم تھا، اور یہ مسلمانوں کو دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا پلان ان کا۔ جیسے ہی 1492 میں یہ سارا اپنے تئیں وہاں سے مسلمانوں کو نکالا دے چکے تھے، تو اس کے بعد فوری طور پہ اپنی یورپ کو انہوں نے 20 30 40 ایسے ملکوں میں تقسیم کیا، تاکہ مسلمان اگر حملہ کریں بھی تو ان کے سامنے کوئی واضح ہدف نہ ہو بلکہ اہداف ہوں، اور یہ پیچھے ایک ہی ہوں گے لیکن آگے مختلف 30 40 ملکوں کو، اور قومیت کی بنیاد پہ وطنیت کی بنیاد پہ قومیت کا فلسفہ دیا گیا، اور چھوٹے چھوٹے ملک جو تھے، یعنی کہ جو ہمارے ہاں ایک شہر کی آبادی ہے یا اس سے بھی کم کی آبادی والے ملک، لاکھوں کی تعداد کی، مطلب جن میں آبادی کا تناسب صرف چند لاکھ ہی ہے، وہ بھی ملک بنا دیے گئے، جبکہ ہمارے کروڑوں کی آبادی والے شہر ہیں۔ اسی لحاظ سے آپ دیکھیے گا کہ جب یہ پورے یورپ نے چندہ کر کے واسکو ڈی گاما کا مشن جو ہے اس کو پیسے پرووائڈ کیے، اور اس کے بعد آگے کے لیے اس کو یہ کھلا لائسنس دیا، اور یہ ان کے اس میں ہے بنیادی اخلاقیات میں کہ جتنی اخلاقی بنیادیں ہیں یا جو بھی اخلاقی اقدار ہیں، وہ میڈیٹیرین سی، جسے بحیرہ قلزم بھی کہتے ہیں، بحیرہ روم بھی کہتے ہیں، بحیرہ ابیض بھی کہتے ہیں، تو وہ میڈیٹیرین سی جو افریقہ اور یورپ کے بیچ میں ہے، وہاں سے پار کرنے تک کے پیسے ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس کے آگے آپ نے لوٹ مار مچانی ہے۔ چنانچہ یہ جب وہاں سے نکلا اپنا قافلہ لے کے، تو وہ کوئی تجارتی قافلہ نہیں تھا بلکہ اس کے اندر پورا توپ خانہ فٹ تھا، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ افریقہ کے لوگ جو بیچارے نائجیر اور یہ اس طرح لیبیا اور یہ سارے تھے قریب قریب، جو جنگ کے لیے کوئی تیار ہی نہیں تھا، انہوں نے وہاں ساحلوں پہ جو مچھیرے ہوتے ہیں یا چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں، وہاں سے لوٹ مار کرتے 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 یہ لوگ
جو ہے، اور وہیں سے لوگوں کو یہ قید کرتے اور اپنی فوج بناتے چلے گئے. جو ذرا سا چوں چرا کرے اس کو سمندر میں پھینک دو، قتل کر دو سفاکیت کے ساتھ. تو اس طرح یہ غلامی کی تجارت کرتے، ان کی دولت سمیٹتے راستے میں، یعنی راستے کا فیول جو تھا اس کی اماؤنٹ راستے ہی سے جنریٹ کرنی تھی انہیں. تو وہ سب کرتے کرتے یہ کیپ ٹاؤن تک پہنچ گئے، اور وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال کے آگے کے لیے اسٹریٹجی تیار کرنی تھی. انشاءاللہ آئندہ ہم کیپ ٹاؤن سے انڈیا تک کے سفر کے بعد میں وضاحت دیں گے آپ کو. تو آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، اور اسی توجہ کے ساتھ جیسے آپ پہلے تک ہماری ویڈیو دیکھتے رہے وہ آپ آگے بھی جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.